بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ اصطلاحات ابن العربی میں شیخ اکبر کی اصطلاح اصل کے حوالے سے ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ نے اپنے کلام میں کن اشیاء کی اصل قرار دیا یا کس چیز کو کس چیز کی اصل قرار دیا۔ یہ بیسیکلی کوئی اصطلاح تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شیخ کے نزدیک مختلف اشیاء کی اصل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کا لغوی مطلب کیا ہے۔ اصل سے مراد کسی چیز کی وہ اساس یا بنیاد ہوتی ہے کہ جس بنیاد پر وہ چیز قائم ہو۔ تو جو چیز جس پر قائم ہے وہی اس کی اصل ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 10 مرتبہ آیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ تو یہاں پر جو اصلھا ثابت ہے، ہم اسی اصل کی بات کر رہے ہیں جو یہ لفظ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک مختلف اشیاء کی، چاہے وہ حسی ہوں چاہے معنوی ہوں، ان کی اصل کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں علوم کی اصل علم الہی ہے، یعنی کہ تمام علوم جس جانب رجوع کرتے ہیں لوٹتے ہیں وہ علم الہی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وجود کی اصل اجسام اور اجرام ہے۔ وجود سے مراد یہ مادی وجود، اس مادی وجود کی اصل یہ میٹر ہے جس کو شیخ نے اجسام اور اجرام کے نام سے ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں عالم میں صورتوں کی اصل یہ 4 چیزیں ہیں: عقل اول، نفس کلیہ، الہبا، الجسم۔ یعنی کہ جب یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو تب کسی چیز کی صورت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فرشتوں کے اجساد کی اصل نور ہے، یعنی فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے تو وہی ان کی اصل ہے۔ نشأت ابلیس کی اصل نار ہے، یعنی کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہے تو وہی ان کی اصل ہے۔ وجود کی اصل حق تعالیٰ ہے، کہ جو بھی وجود ہے اس کائنات میں وہ حق تعالیٰ ہی اس کی اصل ہے کہ جس کی جانب وہ رجوع کرتا ہے۔ بیٹوں کی اصل باپ ہے، اور ابو الآباء سیدنا آدم علیہ السلام کے اس طبعی عنصری جسم کی اصل مٹی اور پانی ہے۔ تو شیخ نے جو 2 اس میں غالب عنصر تھے مٹی اور پانی، ان کا ذکر کیا۔ نشأت انسان کی اصل بھی مٹی اور پانی ہے۔ ہماری ارواح کی اصل روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام پہلے جسمانی باپ ہیں۔ تو روح کی اصل یا ارواح کی اصل روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقطہ محیط کے وجود کی اصل ہے، یعنی کہ جب ہم کوئی دائرہ لگاتے ہیں تو وہ ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کی اصل ہے۔ اشکال کی اثر لکیر ہے، یعنی کوئی شکل بناتے ہیں تو وہ ایک مختلف نقطوں سے مل کے ایک لکیر بنے گی، اور لکیر کی اصل نقطہ ہے۔ خط یا لکیر ہی الف ہے جو کہ حروف کی اصل ہے۔ خط یعنی کہ حروف کی اصل الف ہے اور الف کی اصل نقطہ ہے، اسی طرح کوئی بھی اشکال ہے اس کی لکیریں ہیں، کوئی خط ہے، ان کی اصل بھی نقطہ ہے۔ ممکن کی ذاتی اصل عدم ہے، وجود نہیں۔ یہ بڑا ایک شیخ کے کلام میں گہرا نقطہ ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ جو بھی ممکنات ہیں جن کو ہم موجودات بھی کہتے ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا قول کن سے، ان کی اصل عدم ہے، وہ اپنی ذات سے عینی وجود نہیں رکھتے، یہ شیخ نے بتایا۔ محبت ہی عالم کے وجود کا اصل سبب ہے، یعنی کہ اس عالم کے وجود کی اصل محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ عالم بھی وجود پذیر نہ ہوتا۔ صدقہ کائناتی اصل ہے جبکہ وہب خدائی اصل ہے۔ کائناتی سے مراد یہ ہے کہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس پوری کائنات کا، وہ صدقے پہ چل رہا ہے۔ آپ صدقہ دیں گے تو آپ کو ریٹرن آئے گا، لیکن جو خدا کا نظام چل رہا ہے وہ وہب پہ چل رہا ہے، وہ اسباب سے پاک ہے، تو وہ اگر اپنی طرف سے عطا کرے تو وہب ہے، اور اگر آپ کو توفیق دے اور آپ کو ایک نیک عمل کریں اس کے جزا کے طور پر آپ کو عطا کرے تو وہ صدقہ ہے۔ اصل رنگ سفید ہے اور سیاہ۔ شیخ نے فرمایا کہ اصل رنگ سفید اور سیاہ ہیں، باقی رنگ انہی کے امتزاج سے بنتے ہیں، یعنی کہ رنگوں کی جو اصل ہے وہ سیاہی اور سفیدی میں ہے۔
پانی زندگی کی اصل ہے، زندگی کی اصل پانی ہے۔ آگے فرماتے ہیں شریعت وضع کرنے کا اصل سبب عالم کی اصلاح اور اس معرفت الہی کا حصول ہے جو صرف عقل سے نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ شیخ نے شریعت کی اصل بھی بتائی کہ شریعت کیوں اللہ تعالیٰ نے دی، تاکہ اس عالم کی اصلاح ہو جائے اور انہیں وہ اضافی معرفت ملے جو اپنی عقل سے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں طریقت کی اصل یہ ہے کہ اولیاء کی انتہا انبیاء کی ابتدا ہے، یعنی کہ جہاں تک کوئی کامل سے کامل ولی بھی پہنچے گا اس سے آگے ہی کسی نبی کا سفر شروع ہوگا، لہٰذا کوئی ولی انبیاء کے احوال میں سے کسی حال کا ذوق نہیں رکھتا۔ تو یہ طریقت کی اصل ہے کہ جس پہ پوری طریقت کی بنیاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہر کثرت کی اصل وحدت ہے، اعداد کی اصل واحد ہے کہ اس کے سوا ان کا وجود نہیں۔ فرماتے ہیں 6 پہلا کامل عدد ہے اور ہر کامل عدد کی اصل ہے۔ اب یہ جو 6 تکونے جس کو کہتے ہیں ہیکساگون جس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلا کامل عدد ہے اور ہر کامل عدد کی اصل ہے۔ اسی کمال کا ظہور شہد کی مکھی کے چھتے میں ہوا کہ وہ اپنا جب چھتا بناتی ہے تو وہ اسی طرح اس کے 6 کونے ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نوافل وہ عبادات ہیں جن کی اصل فرائض میں موجود ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو مستقل عبادت ہے جسے علماء رسوم بدعت کہتے ہیں، یعنی کہ جس نفل کی اصل میں کوئی فرض موجود نہ ہو اور خود سے کوئی ایسا نفل بنا لیا جائے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ پھر وہ مستقل عبادت ہوگی، کیونکہ وہ اپنے فرض کی طرف نہیں لوٹ رہا، اور اسے ہی علماء رسوم بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رہبانیت کہا ہے، یعنی کہ خود سے نئی عبادت بنانے کو، اور اللہ کے رسول نے اسے سنت حسنہ کہا ہے۔ یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا یہ اگلی بڑی امپورٹنٹ ہے، فرماتے ہیں امر و خلق، حکم و نہیں، طاعت و معصیت، جنت اور دوزخ سب ایک ہی اصل سے ہیں جسے رحمت الہی کہتے ہیں۔ یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے پر غالب ہے یا سابق ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ جو پورا نظام امر و خلق کا، لہ الخلق والامر، اور یہ جو حکم امر و نہیں کا اور شریعت کا، طاعت و معصیت کا، اور اس کے نتیجے میں جنت اور دوزخ کا چل رہا ہے، یہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں رات اور دن میں اصل رات ہے اور دن اسی میں سے نکلا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اصل ہیں اور اماں حوا انہی میں سے نکلی ہیں۔ تو یہ مختصر سی آج ایک ویڈیو شیخ اکبر کے نزدیک مختلف چیزوں کی اصل کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج آپ کو اس میں سے کافی نئی چیزیں سمجھنے کا، پڑھنے کا، دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی نئی کسی اصطلاح میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔